پاکستان کا قانون ہے کہ شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے کفر خانے نے مسجد نہیں کہہ سکتے. اگر انہوں نے فائل حصہ کوٹ بیٹھ کے بحثیت چیف جسٹس تبلیغ کی اجازت دے سکتا ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان ایک طرف اور بحثیت مومن بحثیت مسلمان حضور اسلام کا غلام اور بنا کے پیر شاہ بخاری پھر یہ اعلان کر دیا کہ جہاں بندہ فائل حصہ جنہیں ملک پاکستان کا قانونی پامال کیتا ہے 10,000 شہیدوں سے خون کے لت ماری ہے، جنہیں مرزیاں نو تبلیغ کی اجازت دیتی ہے اور فیصلہ کر کے فیصلہ اروز کر کے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے. جہاں بندہ وہ سر لا کے لے میں ذاتی طور پہ 1 کروڑ روپیہ پیش کرا. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ تحریک لبیک پاکستان یا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نائب امیر کی ویڈیو ہے، جو کھلے عام پاکستان کے چیف جسٹس کو دھمکی دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس پر ابھار رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور نہ صرف قتل کر دیا جائے، ان کی گردن کو الگ کر کر تحریک لبیک پاکستان کے قدموں میں پیش کیا جائے. پاکستان اس نہج تک پہنچا کیسے، یا ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان آخر بنی کیسے، کن مراحل سے گزری، اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آج یہاں ہم اور یہاں پہ ٹی ایل پی کس طرح کھڑی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان موضوعات پر ہم بات کریں تاکہ ہم اس پورے فنومینا کو میری رائے میں سمجھ سکیں، اور میری کوشش ہوگی کہ 4 نکات پر بات کی جائے. سب سے پہلے کہ ٹی ایل پی بنی کیسے، کس طرح وہ ریلیونٹ ہوئی، اس میں سیاسی اور مذہبی پہلو کیا تھے. اس کے بعد کیونکہ یہ سارا معاملہ مذہب کے بطن سے اٹھا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی ریاست کو اور بلاسفمی کے قانون کو، جہاں سے یہ بات اٹھی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں. تیسرے مرحلے پر پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دینے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح ہماری جو آئیڈیالوجی تھی 2 نیشن تھیوری یا اسلامک آئیڈیالوجی، اس نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا ہمیں یہاں آج کھڑا کرنے میں. اور چوتھا کہ ریاست نے کس طرح پولیٹیکلی اپنی اسپیس کو لوز کیا ہے. ٹی ایل پی یا تحریک لبیک پاکستان وجود میں کیسے آئی؟ جب آسیہ بی بی ایک عیسائی خاتون کو پاکستان کی کورٹس میں پیش کیا گیا اور ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے رسول خدا کی اہانت کی ہے، قرآن اور اسلام کی اہانت کی ہے، بلاسفمی کی ہے، تو اس الزام میں وہ جیل میں چلی گئی. کافی وقت وہ جیل میں رہیں، کسی سیشن عدالت میں، کسی ہائی کورٹ تک ان کے مقدمے کو صحیح طرح نہیں سنا گیا. تو سلمان تاثیر صاحب نے ایک بار کہا کہ پاکستان کا جو 295C ہے، جو بلاسفمی کا قانون پاکستان کا ہے، وہ ایک کالا قانون ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں کوئی پروسیجرل لا نہیں ہے، اس میں ایک اچھی خاصی ویٹنگ نہیں ہوتی، کسی پر بھی مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جب کسی پہ ایسا الزام لگا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیونکہ قانون سخت نہیں ہے تو اس کو موب جسٹس کے نظر ہم کر دیتے ہیں، جو ہم ہمیشہ دیکھتے بھی ہیں. جیسے ہی سلمان تاثیر صاحب نے یہ کہا، پاکستان کے مذہبی حلقوں میں واویلا ہو گیا. مجھے خود بھی یاد ہے کہ جہاں میں رہا کرتا تھا وہاں کی مسجد کے امام جمعے میں اس پر تقریر کیا کرتے تھے کہ کس طرح سلمان تاثیر صاحب نے بلاسفمی کر دی ہے، کس طرح سلمان تاثیر صاحب نے ایک بلاسفمر کا ساتھ دے کر خود اہانت کر دی ہے، اور کس طرح وہ واجب القتل ہے. یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے کہ سلمان تاثیر صاحب نے، جو وہ پریس کانفرنس موجود بھی ہے، وہ تقاریر موجود بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کے 295C کو کالا قانون کہا تھا، جبکہ انٹرپریٹ یہ کیا گیا یا مذہبی عوامل کی جانب سے یہ بات اٹھائی گئی کہ انہوں نے اسلام کے بلاسفمی لا کو کالا قانون کہا. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. خیر، پاکستان میں تاثیر صاحب کے خلاف ایک فضا بنی، تقاریر ہوئیں، پھر ممتاز قادری صاحب اٹھے جو انہی کے باڈی گارڈ تھے، نے سلمان تاثیر صاحب کو گولی مار دی اور جاں بحق کر دیا. اس کے بعد قانون حرکت میں آیا، جس طرح ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی عمل ہو جانے کے بعد قانون حرکت میں آتا ہے، اور ممتاز قادری صاحب کو جیل ہو گئی. اور جیسے ہی ممتاز قادری جیل میں گئے، وہی علماء، وہی مساجد، وہی طبقات جو پہلے سلمان تاثیر صاحب کے واجب القتل ہونے کی بات کر رہے تھے، وہی اب ممتاز قادری کو چھڑانے کی بات کر رہے تھے کہ وہ تو غازی ہیں، انہوں نے تو بہت بڑا کام انجام دیا ہے، تو انہیں چھوڑ دیا جائے. انہیں عدالت میں پیش کر کے جیل میں رکھنا عین اسلامی قوانین کے خلاف ہے. اور اسی تحریک کو یا اسی بات کو لے کر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اٹھے. جب تک یہ بات عدالت میں تھی، جب تک ممتاز قادری کو جیل سے نکالنے کی بات تھی، تب تک چھوٹی آنچ پر یہ بات چلتی رہی. کچھ لوگ جانتے بھی تھے خادم صاحب کو، کچھ لوگ نہیں بھی جانتے تھے. اتنا بڑا فنومینا خیر وہ بنے نہیں تھے. جیسے ہی ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ممتاز قادری کو پھانسی دینی ہے، اور کس طرح پھانسی دی اس کو دوسرے نقطے میں اس کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا، اس کے بعد تحریک لبیک ایک ری ایکشن کے طور پہ اٹھی. تحریک لبیک اس پورے عمل
اور اپنے تئیں اسلامی بلاسفمی قانون اور پاکستانی بلاسفمی قانون کے حق میں اٹھی، اور اس بات پہ اٹھی کہ آپ نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی کس طرح دے دی. ایک اسلام کا مجاہد، ایک اسلام کا غازی، ایک شاتم رسول کو قتل کرنے والے کو آپ نے پھانسی کس طرح دے دی. وہ مومنٹم بنتا گیا، دھرنے ہوئے، ممتاز قادری کا جنازہ ہوا، ہم نے خود دیکھا کہ اس میں کتنے لوگ آئے تھے، اور اس پورے اسنا میں ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا. میڈیا نے اس پورے بات کو کور نہیں کیا. ٹی ایل پی کے تمام معاملات چلتے رہے، دھرنے ہوتے رہے. شروع میں میڈیا نے اسے کور نہیں کیا، ظاہر ہے ریاست کے کہنے پر، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. ممتاز قادری کو 29 فروری کو پھانسی دی گئی. کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ پھانسی ہو گئی نہیں ہوئی. ریاست نے بھی 29 فروری چوز کیا کیونکہ وہ 4 سال میں ایک بار آتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ دن ہی نہیں ہوگا تو برسی منانا، کس دن اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کنفیوژن میں معاملات کچھ نہ کچھ ڈیزالو ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گاہے بگاہے قوانین کی تبدیلی پر، چاہے وہ فرانس میں کارٹون بننے کی بات ہو، چاہے وہ اب اسرائیل کی بات ہو، ٹی ایل پی ہمیشہ ایک ریلیجس پاور گروپ کے طور پر سامنے آئی ہے کہ جس نے ریاست کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی اسلامی انٹرپریٹیشن ریاست کے سر پر تھوپے، ریاست سے وہ بات منوائے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اچھا خاصا کردار رہا کہ انہوں نے ٹی ایل پی کے غبارے میں ہوا بھرنے دی. وہ بہت پہلے چاہتے تو ہمارے قانون بنانے والے، قانون پہ عمل کرنے والے اسے روک سکتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب کو مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، ایک پاور سیکٹر بن رہا تھا کہ جس کے ذریعے نواز شریف صاحب کو اور ان کی حکومت کو خاص طور پہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں بھی پریشر میں رکھا جا سکتا تھا. اور طرفہ تماشا یہ ہوا کہ ٹی ایل پی کو اپنا ایک دھرنا ختم کرنے کے لیے پیسے دیے گئے اور پبلکلی دیے گئے اپریسیشن کے طور پر کہ ہمارے اپنے بچے ہیں بھٹک گئے. یہی آرگیومنٹ ہم نے ہمیشہ ٹی ٹی پی کے لیے استعمال کیا، تحریک طالبان پاکستان کے لیے، اور آج وہ کس طرح ہمارے گلے کا توق ہے یا ماضی میں ہمیشہ رہا وہ آج ہم جانتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ جو ایک ٹائم لائن رہی ٹی ایل پی کے بننے کی اس پر ہم بات کریں تاکہ معاملات کلیئر ہو جائیں کہ یہ کس طرح مارز وجود میں آئی. دوسرا نقطہ جو بہت اہم ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے کوئی بھی چیز ویکیوم میں نہیں بنتی، کوئی بھی آرگیومنٹ ویکیوم میں نہیں بن سکتا، کسی بھی بات کو سپورٹ ویکیوم میں نہیں ملتی. جیسے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو لے لیجیے، آج کل امریکہ میں وائٹ سپریمیسی، کنزرویٹو ہونا، اینٹی ووک آئیڈیالوجی، اینٹی ایل جی بی ٹی، اینٹی ابورشن، یا اس طرح کی بہت سارے معاملات اور احساسات امریکن پبلک میں پہلے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں صرف آشکار کیا. ڈونلڈ ٹرمپ وہ تصویر بن کر سامنے آیا کہ جو امریکہ کے ایک بہت بڑے حصے کی سوچ کا عکاس بنی. اسی طرح ٹی ایل پی کو یا اس پورے فینومینا کو یا خادم حسین رضوی صاحب کو سمجھنا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ذرا نیچے اتر کے دیکھنا پڑے گا کہ انہیں اتنی سپورٹ ملی کیسے. اور اب تو یہ معاملہ ہے کہ پاکستان کی شاید چوتھی سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ ہیں کہ جس طرح انہیں ووٹ پڑتا ہے، جس طرح سوشل میڈیا پر ان کی فالوئنگ ہے، جس طرح لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں، میری رائے میں، یہ تمام معاملہ ٹی ایل پی کے کلاؤڈ میں سیاسی ہوا بھرنے کے باوجود بھی جو عوام کا سپورٹ ان کو ملا وہ 2 بنیادی نکات کی وجہ سے ملا. ایک، پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا، مذہب کو اقتدار میں لانا، اور دوسرا بلاسفمی لاء. بلاسفمی لاء میں آپ اینٹی احمدی ہونا بھی شامل کر لیجیے. تو ٹی ایل پی کے اگر سارے فینومینا کو سمجھنا ہے تو میرا خیال ہے ان 2 نکات کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹی ایل پی اس جذبے کا، مسلمانوں کے اندر اس مذہبی انٹرپریٹیشن کا، اس تاریخی روایت کا، ٹی ایل پی ایک عکاس ہے جو آپ کے اور میرے سامنے ہے. جب تک اسے ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ لیتے رہیں گے، جب تک اسے ہم چند مولویوں کی شرارت کے طور پر لیتے رہیں گے، جب تک اسے ہم ایک پریشر گروپ اور نان اسٹیک ایکٹر کی طرح لیتے رہیں گے، مجھ کو نہیں لگتا کہ ہم اس پورے معاملے کو سمجھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے سمجھ نہیں سکتے تو حل بھی نہیں کر سکتے. آپ کی اور میرے لیول پر ہم شاید صرف معاملات کو سمجھ ہی سکتے ہیں. جو آئیڈیالوجیکل وارفیئر جاری ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میکرو لیول پر پالیٹکس ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، جہاں پاور پالیٹکس ہے، اس میں شاید ہمارا اتنا کردار نہیں ہے. ہمارا کردار صرف یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹس ہمارے اپنے سرکل میں ہوتے ہیں، ہم بنیادی چیزوں کو سمجھ کر ان کا جواب دے سکیں یا کم از کم اس دھارے میں بہنے سے بچ سکیں. اب اس کو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا، یا اس سے پہلے چلے جائیے تو جماعت اسلامی کا، اس سے پہلے چلے جائیے تو طالبان کا، اس سے پہلے چلے جائیے تو دوسرے تمام اس طرح کے گروپس کا، جو منبع و مطمع ہے کہ جہاں سے وہ اپنی آئیڈیالوجی کو اٹھاتے ہیں وہ ہے کہ ہم نے ایک اسلامک اسٹیٹ بنانی ہے. اس میں کفر اور الہات کی سزا وہ دے سکتے ہیں. کفر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے خدا کا انکار کر دیا، رسول اللہ کا انکار کر دیا، ان کے نزدیک اسلام کا انکار کر دیا. ارتداد کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا اور اس نے اسلام کو ایک اسلامی ریاست میں چھوڑ دیا. تیسرا نقطہ میں بھول گیا، بلاسفمی.
کہ جب بھی رسول خدا کی یا خدا کی یا خدا کی کتاب کی یا اسلامی شعار کی اہانت ہوگی تو ہمیشہ اس کی سزا ریاست دے گی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو اس طرح کی تحریکوں میں ہمیشہ جان بھرتا ہے، اور اس کی اساس یہ ہوتا ہے۔ میری رائے میں اسلام میں، قرآن میں، رسول خدا کی سنت و احادیث میں اسلامی ریاست سرے سے کوئی وجود رکھتی ہی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کا ہونا، اس کا بننا، اس کی طرف کوشش کرنا، یہ سرے سے اسلام کا کوئی احکام ہے ہی نہیں، یہ اسلام کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں۔ آپ اس کو بہت آرام سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ رسول خدا نے تو مدینہ کی ریاست بنائی تھی، رسول خدا نے مدینہ کی ریاست میں تو اس طرح کی سزائیں بھی دیں کہ جنہیں ہم عمومی طور پر مذہبی سزائیں سمجھتے ہیں۔ اس سوچ کو یہیں پہ روکیے۔ دوسرا معاملہ بلاسفمی، کہ ہم نے اس اسلامی ریاست میں اہانت کی سزا بھی خود دینی ہے، کفر کی سزا بھی خود دینی ہے، ارتداد کی سزا بھی خود دینی ہے۔ تو مسئلہ اصل میں تو اسلامی ریاست کے بطن سے اٹھا کہ ریاست ہوگی تو ان سب چیزوں پر عمل کرے گی۔ پہلے بلاسفمی پر بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسلامک اسٹیٹ پر آتے ہیں۔ جس طرح میرے نزدیک اسلامی اسٹیٹ کا کوئی وجود اسلام کی اساس میں نہیں ہے، اس طرح بلاسفمی کا بھی کوئی قانون اسلام کی تاریخ میں ہے ہی نہیں، قرآن کی منشا میں ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، اگر آپ نے کسی مذہب کو سمجھنا ہے یا وہاں سے کوئی قوانین نکالنے ہیں تو آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں وہ قانون نہیں ہے، علماء کیا سمجھتے ہیں وہ قانون نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے سنا، اس نے سنا، یہ کہہ دینا اور سن لینا قانون نہیں ہے۔ قانون تو بنے گا رسول خدا کی ذات سے اور قرآن سے، اسلام کے مطابق۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں پر بلاسفمی کی، اہانت کی کوئی سزا سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور طرفہ تماشا تو یہ کہ قرآن کافی ساری جگہوں پر اس طرح کے الفاظ رسول خدا کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کے دشمنوں کو کوٹ کرتے ہوئے، جو برسبیل تذکرہ بھی اہانت محسوس ہوتے ہیں، جو آن دا فیس آف اٹ بھی بلاسفمی محسوس ہوتے ہیں۔ تو قرآن تو نہ صرف ان تمام چیزوں کو کوٹ کرتا ہے، بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بلاسفمی کا کوئی قانون ہے، اس کی کوئی سزا ہے، اس کا شائبہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن ظاہر ہے اس کے کاؤنٹر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شائبہ تو ملتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، جو رسول خدا کے خلاف ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے، کچھ مہلت دے کر قتل کر دیا جائے، کس طرح معاف کر دیا جائے تمام معاملہ۔ میرے نزدیک یہ اسلامی ریاست یا اہانت یا ارتداد سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے۔ یہ خدا کے اس قانون کی مثال اور مصداق ہے کہ جسے میں اور اسلامی تاریخ میں علماء قانون اتمام حجت کہتے ہیں۔ قانون اتمام حجت کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے پہلے نقطے کی جانب واپس آ سکیں۔ قانون اتمام حجت یہ ہوتا ہے کہ سورہ یونس میں خدا فرماتا ہے کہ ہم کسی قوم کو تب ہی عذاب دیتے ہیں کہ جب اس میں اپنا رسول بھیجتے ہیں، اور جب اپنا رسول بھیج دیتے ہیں اور خدا کی جانب سے ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، ان کو وہ تمام آرگیومنٹس اور ایویڈنسز پیش کر دیے جاتے ہیں جو ان کو حقیقتاً خدا کو ماننے یا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا انکار کرنے کی پوزیشن میں لے آئے کہ وہ ایک فیصلہ دونوں اطراف میں سے کر لیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو ایک چھوٹی قیامت صغریٰ برپا کر دی جاتی ہے، یہ یاد دہانی کے لیے، اس آرگیومنٹ کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ جو خدا اس دنیا میں قیامت برپا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قیامت برپا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اور مجھے سزا دے سکتا ہے۔ تو چاہے وہ رسول خدا ہوں، رسول محمد ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، چاہے وہ حضرت نوح ہوں، چاہے وہ حضرت یحییٰ ہوں، چاہے وہ حضرت ابراہیم، اسماعیل و اسحاق ہوں، ان تمام کی امتوں کا جائزہ لیجئے۔ قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اور اس قوم میں سے صرف ان کو سزا دی گئی کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے حقیقت واضح ہو جانے کے بعد خدا کے رسول کا انکار کیا، چاہے وہ کوئی بھی رسول ہو۔ اور قرآن اس کے بارے میں بہت کیٹیگورک ہے، سورہ یونس پڑھیے۔ تو جب رسول خدا کا موقع آیا، جب ایک اسلامی ریاست اس طرح بن گئی کہ جب وہ مدینے میں تشریف لے گئے اور وہاں کے حاکم نے اسلام قبول کر لیا، تو ظاہر ہے کہ جہاں کے حاکم نے اپنی دستار ایک شخص کے قدموں میں رکھ دی، تو اب حقیقتاً تو وہی شخص اس ریاست کا مالک ہے، وہی شخص اس ریاست کا نظم و ضبط سنبھالے گا۔ تو جب رسول خدا کے پاس یہ کردار آیا تو قوانین بنائے گئے، اس ریاست کو چلانے کے لیے قوانین بنائے گئے، اور آپ بار بار دیکھیں گے کہ قانون اتمام حجت کو اصل میں نافذ کرنے کے لیے وہ تمام قوانین بنائے گئے کہ یہ بائیفیکیشن ہو سکے کہ وہ لوگ جو رسول خدا کو مان کر، جان کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ آ گئے ہیں، انہیں اس اسلامی ریاست میں الٹیمیٹلی پناہ دی جائے، اور جو لوگ ان کے خلاف ہیں، جو ان کی حقانیت کو ماننے سے انکاری ہیں، انہیں رسول خدا کے صحابیوں کے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ پرانی تمام اقوام کو
رسول کے ساتھیوں نے سزا نہیں دی. اسی کو سمجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یا تو خدا اپنی طرف سے عذاب دیتا ہے ایسے موقع پر، یا اگر رسول کے ماننے والے اتنے ہو جائیں تو ان کے ہاتھ سے عذاب دیا جاتا. تو جتنے بھی پرانے رسول تھے ان کی اقوام پر ہمیشہ خدا کی جانب سے عذاب نازل ہوا، جبکہ رسول اللہ کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے پاس وہ تعداد تھی، اس کردار کے لوگ موجود تھے کہ جو وہ سزا امپلیمنٹ کرتے. تو ہم نے یہاں تک دو چیزیں سمجھی کہ بلاسفمی سرے سے کوئی قانون ہے ہی نہیں، ہوتا تو ہمیں قرآن میں ملتا، رسول خدا کی زندگی میں ملتا. اور جو اس طرح کے واقعات ملتے بھی ہیں وہ میرے نزدیک قانون اتمام حجت کے معاملے میں آتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ہمیں صرف قرآن کو بغیر اپنے کوئی انٹرنل بائسز رکھے صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور وہ بہت آسانی اور بہت اچھے انداز میں اپنا بنیادی مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا. اور یہیں پر ہمارے فقہا نے، ہمارے فلاسفہ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مفتیان نے اس پورے معاملے کو سمجھنے میں غلطی کی، اس اسلامی ریاست کے وجود اور اس کے فرض ہونے میں غلطی کی. ارتداد، کفر اور اہانت کی سزا جو کہ قانون اتمام حجت کا معاملہ تھا، اسے ہم نے ایک بالعموم حکم جانا، اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا تماشا شروع ہو گیا. اور میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو میں ایک اور نقطے سے واضح کروں کہ دیکھیے کہ اگر یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہوتا نا، اگر یہ ٹی ایل پی، اگر ہماری ریاست کا کردار، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہوتا تو ہمیں شاید کبھی جو پاکستان کے باہر ایکسٹریمسٹ گروپ بن جاتے ہیں ہمیں کبھی وہ دیکھنے کو نہ ملتا. ہم شاید جس طرح پاکستان اور یو ایس نے مل کے القاعدہ بنائی، ہم شاید وہ تو بنا لیتے، لیکن جو ان کی مذہبی اساس تھی وہ کبھی فراہم نہ کر پاتے اگر اس کا حقیقت میں وجود ہی نہ ہوتا. زیادہ دور کیوں جاتے ہیں، حال ہی میں دیکھیے اسی طرح بلاسفمی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کا، اپنے پروفیسر کا گلا کاٹ دیا کیونکہ اس نے رسول خدا کے اپنی کلاس میں پڑھانے کے لیے کارٹون دکھائے تھے. تو اگر تو یہ صرف پاکستان اسپیسیفک معاملہ ہوتا، اگر تو اس کی جڑیں اسلام سے نہ مل رہی ہوتی، ہماری تاریخ سے نہ مل رہی ہوتی، قرآن سنت حدیث کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے نہ مل رہی ہوتی، تو ہم کبھی اس کو پاکستان کے باہر نہیں دیکھتے. لیکن یہ واقعات شاہد ہیں، ہماری تاریخ شاہد ہے، اس طرح کے معاملات اسلامی آئیڈیالوجی کے بطن سے اٹھتے ہیں، اس طرح کے معاملات مذہبی فکر کے بطن سے اٹھتے ہیں. یہ آخری نقطہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھتے چلیں کہ مذہبی فکر کیا ہوتی ہے. مذہب کیا ہے؟ یا تو وہ ہمیں صرف خدا بتا سکتا ہے، اگر آپ اسلامی یا الہامی مذاہب کو لے کر چلیں تو خدا تو آنے سے رہا، اس نے تو یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ قیامت میں ہی فیصلہ سنائے. خدا کے رسول بھی آنے سے رہے، اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. تو جو خدا نے کہہ دیا اپنی کتاب میں، یا جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں کر دیا، یا ان کی طرف سے ہمیں باتیں پہنچی، ان تمام کو اب انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، ان تمام کا اب صغرا کبرا ملا کر ایک نتیجہ سامنے رکھا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ مذہبی تھاٹ ہی ہے، بہرحال وہ مذہبی روایت ہی ہے، وہ مذہب نہیں ہے. اس لیے میرے نزدیک اسلام میں غلطی ہے یا نہیں یہ ہم کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں بات کو، لیکن اسلامی سوچ میں، اسلامی فکر میں، اسلامی آئیڈیالوجی میں، اسلامی روایت میں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے اب معاملہ یہ ہو گیا ہے. حقیقت بات ہے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ عام مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے کہ آپ کو بالکل علم نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا کر گزرے گا اور وہ کس حد تک چلا گیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسکرین شاٹ دکھاؤں گا، میرے ایک دوست نے شیئر کیا، یہ آپ کنورزیشن دیکھیے کہ کس طرح اسلامی فکر انسانوں کو دوسرے انسان کے خلاف اس حد تک کر دیتی ہے کہ جو بنیادی انسانی رویے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ اس چیٹ میں دیکھیے. خیر اب تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں. تیسرا نقطہ میرے نزدیک ہماری ریاست کا مکمل کردار ہے کہ جس نے پاکستان کے وجود کے پہلے دن سے مذہب کو اپنے لیے استعمال کیا، کہ جہاں ضیاء الحق نے بھی جب اپنی حکومت کو طول دینا چاہا تو مذہب کا استعمال کیا، کہ جہاں بھٹو صاحب نے بھی اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کی کوشش کی تو شراب پر پابندی لگائی اور جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا، کہ جہاں جب نواز شریف صاحب اوائل میں آئے تھے تو امیر المومنین بننا چاہتے تھے، کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو اپنی ریاست کے اداروں میں اسلامی قوانین اور اسلامی آئیڈیالوجی پڑھاتے ہیں، حالانکہ ہمیں انہیں پاکستان ایز اے نیشن اسٹیٹ پڑھانا چاہیے. خیر، اور آپ دیکھیے کہ معاملہ بڑھتے بڑھتے کہ ریاست کا مذہب کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا اس حد تک آ پہنچا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کہ جنہوں نے عمران خان کی پوری بساط بچھائی، پاکستان کی تاریخ کو، پاکستان کی سیاست کو پامال کر کے رکھ دیا، انہیں بھی جب آرمی چیف بننا تھا اور ان پر یہ الزام لگا کہ وہ احمدی ہیں تو انہیں عمرے پر جانا پڑا اور اپنے گھر میں میلاد کروانی پڑی اور اچھا خاصا پروپیگنڈا کرنا پڑا یہ بتانے کے لیے کہ نہیں وہ احمدی نہیں ہے، ورنہ وہ آرمی چیف بھی شاید نہ بن پاتے. اور یہی ہم نے معاملہ دیکھا کہ بعد میں جب جنرل ندیم آرمی چیف کی لائن میں تھے تو کیونکہ وہ مین سٹریم سنی مسلمان نہیں تھے، وہ شیعہ تھے،
انہیں آرمی چیف کی دور سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ شیعہ تھے، یہ جاننے والے جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست نے بھی جہاں مذہب کو جب استعمال کیا تو بالآخر وہی آئیڈیالوجی اب ریاست کو منہ چڑھا رہی ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کا اعلی کار بنتے ہیں، ٹی ایل پی کی بات کر لیجئے، تو ہمیشہ آخر میں آپ کو کرش کیا جاتا ہے، کیونکہ جس نے آپ کو بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو بگاڑنا جانتا ہے۔ یہی ریاست نے اتنا بڑا جن بنا دیا کہ اب وہ ریاست سے ہی قابو میں نہیں آتا، اور یہ کتنی بے باکی سے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا گلا میرے پاس لے آئیے، اور نیچے سے سبحان اللہ کے نعرے لگتے ہیں اور لبیک لبیک کے نعرے لگتے ہیں۔ اور یہیں پہ اسی تیسرے نقطے میں ایک ضمنی بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جہاں ریاست نے اپنی جگہ لوز کی، جہاں ریاست نے اپنے کردار کو کھوکھلا کرتے کرتے اپنی کوئی اسپائن چھوڑی ہی نہیں کہ کبھی کھڑی ہو سکے، وہیں پہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم نے شاید کبھی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ کبھی کسی سیاستدان نے، نہ کبھی کسی جج نے، نہ کبھی کسی انٹلیکچول نے، اور نہ کبھی کسی طالع آزما نے۔ میں دوبارہ آپ کو پہلے نقطے کی طرف لے کے جاؤں گا کہ ممتاز قادری کو جب پھانسی دی گئی تو اگر تو یہ ریاست ہوتی، اگر تو یہاں کوئی اسٹیٹسمین ہوتا تو وہ پھانسی کو اس طرح چھپا کے نہ رکھتا، سب کے سامنے ہونے دیتا اور کھل کر بتاتا کہ دیکھیے ریاست کا یہ مقدمہ ہے، اس طرح ریاست کھڑی ہے، یہاں پہ ممتاز قادری نے غلطی کی تھی، یہاں پر پاکستان کے 295C اور اسلامی قوانین کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور اب ہمیں ایک نیا سفر جاری کرنا ہے جو قانون کے آگے سرنگوں ہو کر ہی ہو سکتا ہے۔ شاید کوئی پولیٹیشین اٹھتا تو مار دیا جاتا، لیکن تاریخ میں زندہ رہتا۔ ہمارے پاس شاید تمام ہی لوگ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، تاریخ میں کوئی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ خیر، چوتھے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا نقطہ میرے نزدیک اور میری رائے میں تاریخی ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو وہ اپنے ساتھ دو بیماریاں لے کر پیدا ہوا۔ ایک بیماری یہ کہ جس سے ہم گاہے بگاہے لڑتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں اصل حکومت کس کی ہوگی، فوج کی یا سویلینز کی، پاکستان کا دراصل نظام حکومت کیا ہے۔ اور دوسرا مرض جو پاکستان لے کے پیدا ہوا وہ یہ کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے، اور اس کنفیوژن کو برقرار رکھنے میں، اس کنفیوژن کو سرے سے پیدا کرنے میں ہمارے جو لیڈرز تھے پری پارٹیشن، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر چاہے اس میں محمد علی جناح ہوں یا لیاقت علی خان صاحب ہوں، سب نے مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ میرے نزدیک مذہب کی ایسی انٹرپریٹیشن پیش کی، مذہبی ریاست کی ایسی انٹرپریٹیشن پیش کی کہ جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ آپ ریاست بنانا چاہتے تھے، آپ بنا سکتے تھے۔ میں تو اس حد تک ڈیموکریسی کا اور عوام کی حق خود ارادی کا قائل ہوں کہ کل کو پاکستان میں چند لوگ کھڑے ہوں اور اس بنیاد پر کہیں کہ ہمیں الگ کر دیا جائے کہ ہم سفید کرتا پہنتے ہیں، صرف یہ نقطہ ہو اور کوئی نقطہ نہ ہو، تو ان لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہیں الگ کر دیا جائے۔ یہ سوچے بغیر اس کی ظاہر ہے آپ لابنگ تو کرتے ہیں، لیکن اس نتائج کی فکر آپ کیے بغیر کہ ان کا کیا ہوگا وہ خود سنبھال لیں گے۔ تو میں تو اس حد تک ڈیموکریسی کا یا جمہوریت کا قائل ہوں، لیکن جب اس میں آپ مذہب کو بیجا استعمال کرتے ہیں، جب اپنے سیاسی معاملات کو اور اپنی طرف سے ایک ملک بنانے کو آپ مذہب اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، مذہب اسلام کا یا فار دیٹ میٹر کسی بھی مذہب کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کنفیوژن ہمیشہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ آج کہنے والا میں نہیں ہوں، تاریخ میں ہمیشہ لوگوں نے یہ لکھا، اور اس وقت ایک مرد آہن کھڑا تھا جو یہ کہہ رہا تھا، وہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اور دیکھیے یہ بھی طرفہ تماشا ہے کہ انہیں شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے، مذہب پر ان کی گرفت کی وجہ سے، اور مذہبی انٹرپریٹیشن ان سے لینے کے بجائے ہم نے باقی لوگوں سے لی، یہ بھی طرفہ تماشا ہے۔ خیر، آپ آزاد کی بات سنیے، آپ ان کی اسپیچز سنیے۔ اشتیاق احمد صاحب کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا ہے آزاد کے تمام معاملے پر، وہ دیکھیے کہ کس طرح آزاد نے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا تھا کہ مسلم لیگ اپنے سیاسی فائدے کے لیے، محمد علی جناح اپنے سیاسی فائدے کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بالآخر آپ کو کاٹے گا، کیونکہ ایک نفرت کا بیج ہے جو آپ بو رہے ہیں۔ آپ خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں ایسی نفرت بو رہے ہیں کہ جو ہندو مسلمان تک محدود نہیں رہے گی، جو سنی شیعہ میں بھی آئے گی، جو بریلوی اور دیوبندی میں بھی آئے گی، جو قانونی مسلمان اور احمدی مسلمان میں بھی آئے گی۔ تو جب بھی آپ اپنی طاقت کو دوام دینے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اسپیسیفکلی ہماری تاریخ میں جب مسلم لیگ کے لیڈرز نے اور جناح صاحب نے یہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے۔ تو ان چار نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی میری کوشش یہ تھی کہ ہم ٹی ایل پی کو سمجھیں کہ وہ صرف ایک سیاسی جماعت یا پاور اسٹرگلنگ گروپ نہیں ہے، وہ ایک معاشرے کے آئیڈیا کی عکاس ہے،
وہ معاشرہ اپنے مذہبی عقائد میں کہاں غلطی کر رہا ہے اسے سمجھیں، ریاست نے کہاں اس مذہبی عقیدے کو پنپنے دیا، اپنے لیے استعمال کیا، اسے سمجھیں، اور آخر میں کس طرح یہ ایک پاکستان اسپیسیفک پرابلم بن جاتا ہے اسے دیکھیں۔ اس پوری ویڈیو میں ہم نے ڈی کنسٹرکٹ تو شاید بہت ساری باتیں کی، کوئی پریکٹیکل سولوشن نہیں دے سکے۔ میرے نزدیک ان تمام چیزوں کے 2-3 ہی پریکٹیکل سولوشنز ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، پھر چاہے وہ خادم رضوی ہوں، سعد رضوی ہوں، آپ ہوں، میں ہوں یا عاصم منیر صاحب ہوں، قانون اپنا راستہ لے، لیکن ہمارے ملک میں وہ کتنا ممکن ہے آپ جانتے ہیں۔ دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسلامی ریاست، اہانت کے قانون، بلاسفمی کے قانون اور اس تمام بات کو ایک ڈسکورس میں لے کر آئیں تاکہ اس پورے اسلامک آئیڈیالوجی پر بات ہو سکے۔ وہ بھی کتنا پریکٹیکل ہے ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں۔ اور اپنی تاریخ کو، اپنے تاریخ کے ہیروز کو، جناح صاحب جیسے، ڈیبیٹ میں، ڈسکورس میں لائیں اور دیکھیں کہ کہاں ان کی اچھائیاں اور کہاں برائیاں تھیں۔ اور یہ بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس پورے معاملے میں، پاکستان کے اس پورے ڈسکورس میں اگر ناممکن نہیں ہے تو بہت مشکل ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں جو میرے پاس سولوشن ہے وہ یہ کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ اس پورے معاملے کو آئیڈیالوجیکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میری بات اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی، عقل میں نہیں بیٹھتی، تو کسی اور کی بات سنیے، لیکن اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح آپ چیزوں کی سطح سے نیچے اتر کر، ان کی ڈیپتھ میں جا کر، ان معاملات کو سمجھ کر اپنے ڈسکورسز کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے سرکل کے اندر ڈسکورسز کو بہتر کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ شاید ایک اچھے چنک، ایک اچھا اماؤنٹ آف پیپل کے ڈسکورس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاتھ میں بہرحال کوشش ہی ہے۔ خیر، اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، میری عرض یہیں تک تھی۔ اور اس ویڈیو میں مولانا آزاد کی جو میں نے بات کی، ان کی پیش گوئیوں کی بات کی، اگر انہیں ڈیٹیل سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اشتیاق احمد صاحب کے ساتھ میرا یہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ تحریک لبیک کی بات ہو رہی ہے تو اپنی تمام آئیڈیالوجی کو لے کر ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ان کے ایک رہنما کا انٹرویو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔